سفر عشق ماہی رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سر پر کسی نے توڑے مارے ہوں۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے وہ اٹھی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی میں یوں اچانک ایک طوفان کا آ جانا کسی دھچکے سے کم تر نہیں تھا۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، مگر قسمت کا کیا پتہ کہاں سے کہاں لے جائے انسان کو۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں ٹکا لیا۔ زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور اس طرح بند بھی ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا آنکھوں میں تیش لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کا جبڑا پکڑ لیا اور اس قدر شدت سے کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اٹھو فوراً! اس نے ناسمجھی سے اس ظالم کی جانب دیکھا۔ سنائی نہیں دیتا؟ تمہیں بحری ہو کیا؟ اب کی بار چلایا گیا۔ وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، گرفت ابھی بھی مضبوط تھی، اب وہ بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الفاظ ٹوٹتے ہوئے ادا ہوئے۔ ہاں درد بی بی، ابھی سے ہی تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ تنزیہ کہا گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، بغیر اس کی طرف دیکھے کہا گیا۔ لیکن میں کہاں جاؤں؟ باہر بہت اندھیرا ہے۔ ضبط کی انتہا تھی، آنکھیں نم تھیں، لیکن اس ظالم کو اس معصوم سی گڑیا پر بالکل ترس نہ آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں مرضی جاؤ لیکن مجھے اس وقت میری نظر کے سامنے مت آؤ۔ یہی سب کرنا تھا تو نکاح کیوں کیا تھا؟ کیوں میری ہنستی کھیلتی خوش باز زندگی کو جہنم بنا ڈالا؟ اگر ایسی ہی آگ میں نے جھلسنا تھا تو ایسے ہی جان لے لیتے۔ نہ لڑکی، نہ ایسے کیسے میں تمہیں مرنے دے سکتا۔ ویسے تم اس قدر بزدل ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی سے ہی موت کی گزارش کر رہی ہو، جبکہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے میں نے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، تمہیں تو ساری زندگی اسے برداشت کرنا ہے۔ تنزیہ مسکرائی اور تلخ لہجے میں کہا گیا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے جس کی مجھے سزا دے رہے ہیں؟ ویسے تو میرے تم پر بہت حساب بنتے ہیں، مگر میں صرف اس قدر اذیت دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی موت کی بھیک مانگو۔ لیکن یقین مانو تب بھی میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ غصے سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا گیا۔ ہاتھ میں پہنی چوڑیاں کانچ کی چوڑیاں اپنے نشانات چھوڑ گئیں، جبکہ سامنے کھڑے ہوئے جج نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے خون بہنے سے اسے رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اس نے اسے پکڑا اور تقریباً گھسیٹنے کے سے انداز میں اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے سے آگے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ وہیں دروازے کے باہر اپنا دوپٹہ زور سے ماتھے سر گھٹنوں پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آہستہ کرسی کا ورد کرنے لگی۔ اسی دوران جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، مگر وہ ایک دم حیران ہوئی ہوتی بھی کیوں نہ، وہ زمین پر ہونے کی بجائے بیڈ پر تھی۔ میں تو باہر تھی، اندر کیسے آئی؟ آگے کی سوچ ہی اس کی دھڑکن بڑھانے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا اور فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یوں تو سامنے کھڑا شخص بال برش کر رہا تھا، لیکن توجہ بیڈ پر بیٹھی نفوس پر تھی۔ اس کا یوں فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا سامنے شخص سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب آیا، اس کے کولون کی خوشبو ہر سو پھیل چکی تھی۔ بے دردی سے اسے تھاما اور کھڑا کیا۔ زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ کمرے میں تمہیں جگہ دی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دل میں بھی جگہ بنا لو گی۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ آخر تیمور خان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں۔ غصے سے دھاڑتے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا گیا۔ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گال میں جذب ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنی قسمت میں روتی رہی۔
وہ شخص بظاہر تو بہت حسین تھا، کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو سکتا تھا۔ لمبا قد، چھوٹا جسم، ہلکے بھورے بال جو کہ پیشانی پر بکھرے ہوتے تھے، ہلکی بھوری آنکھیں، گوری رنگت، چہرے پر بریڈ اور ہر وقت چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ لیکن اس قدر پتھر دل اتفاق ہو سکتا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس کے پاس یہی واحد سہارا تھا تو سب کچھ برداشت کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی، باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا معائنہ کرنے لگی۔ لمبے سلکی بال، گوری رنگت، چہرے پہ معصومیت، ہلکی بھوری آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکیں ان کو مزید پرکشش بناتی تھیں۔ خوبصورت تو وہ بھی بہت تھی، بالکل اپنے نام طور کی طرح، مگر خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو قسمت کی ہوتی ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی جو کہ زخمی تھی۔ اس نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا، گوری کلائیوں پر زخم کے نشان واضح تھے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تو بھوک کا احساس بھی ستانے لگا تو وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں وہ گھر کو نہیں دیکھ پائی تھی تو اب کافی حیرانگی سے گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ اوپر جبکہ ایک نیچے کی جانب تھا۔ سیڑھیاں لاؤنج سے اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، اس میں موجود فرنیچر سے ہی اعلیٰ ذوق اور نفاست کا معلوم ہوتا تھا۔ ہر جگہ کو خوبصورت سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر گراج تھا اور ساتھ کافی بڑا لان تھا۔ پھول اور پودے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن بھی بہت خوبصورت تھا، اندر ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر پر اکیلی موجود تھی۔ بھوک کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹس کھولے اور اشیاء کھنگالنے لگی، مگر بے سود۔ بالآخر اس نے فریج کھولی، لیکن خالی فریج اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور اس شخص کو کوسنے لگی۔ وہ بھی اسے ہی کوس رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگ تھے، اس میں وہ بیڈ پر رکھے۔ ان میں کپڑے ہیں، تمہارے لیے، چینج کر لو، نیچے آ کر کھانا کھا لو، اس کے تحکیمی انداز میں کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ طور کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، وہ ابھی تک نکاح والے لباس میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اٹھی اور فوراً کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی۔ آہل کچن لاؤنج میں بیٹھا صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ شخص وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر پر پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور کھانا نکالنے لگی۔ کھانا نکالنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، نظریں جھکائے، ہاتھوں کو مروڑ کر کہا گیا، جبکہ بات کرتے ہوئے ہونٹ لرز رہے تھے۔ آہل نے آنکھیں کھولیں اور اس کی جانب دیکھا، وہ اسی کے لائے ہوئے لباس میں موجود تھی۔ اچھا، وہ کہہ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں کافی لے آؤ، وہ حکم دیتا بغیر اس کی بات سنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے برتن سمیٹے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے آہل کنگ سائز ٹیبل پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طور دروازے کے پاس کی کھڑکی تھی اور کھڑی تھی اور الفاظ جمع کرنے لگی کہ کیسے مخاطب کرے، کیا ہوا، کچھ کہنا ہے۔ اور جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار آہل نے اسے نرم لہجے میں مخاطب کیا تھا، وہ بھی اسی نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ طور اس کی اس حرکت پر کانپ اٹھی۔ کیا ہوا؟ آہل قریب ہوا۔ آج وہ طور کو حیران کرنے پر تلا تھا۔ کافی کا سامان نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا اور پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور باہر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو اس عمل پر حیران کر گیا۔ آہل گھر کی تمام ضرورتوں کا سامان ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کافی بنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر
کافی رکھ دی اور پہلے والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اس نے بیٹھتے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا جیسے ابھی بھی اس کے ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی ہو۔ وہ آپ کب آئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، تنزیہ کہا گیا۔ طور ایک دم شرمندہ ہوئی اور وہاں سے گزرنے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتی فوراً سنبھلی۔ کوئی غلط بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ سب بس ایک مجبوری تھا، سمجھی تم؟ گرفت مضبوط ہوئی۔ طور نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی ایک سسکی نکلی۔ آہل نے اسے دیکھا اور پھر اس کی کلائی کو، جہاں پر چوڑیاں ٹوٹنے کے نشانات تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ باہر آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ طور ابھی بھی ویسے ہی وہاں کھڑی تھی۔ آہل نے اسے شانوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آرام سے اس کی کلائی تھامی اور ornament لگانے لگا۔ یہ سب اس نے بہت نرمی سے کیا تھا، جیسے کوئی نازک چیز ہو۔ طور اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خود ہی زخم دیتا ہے اور پھر خود ہی ان کی مرہم کرتا ہے، طور نے سوچا۔ آہل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا۔ تمام کارروائی کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا، ہاتھ دھوئے، کافی کا مگ تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ طور اسی جگہ کو تکتی رہی جہاں وہ چند پل پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ آہل اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس ایک دم جیسے پھولنے لگا۔ وہ وہیں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی اور آیتل کرسی کا ورد کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز آنے لگی۔ طور نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دوپٹے کو زور سے تھام لیا اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ اس کا پڑھنے میں مزید شدت آ گئی۔ اس پڑھنے کا شغل ابھی جاری تھا کہ آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ آن کی ہوئی تھی اور اس کی نظر اچانک ایک کارنر پر بیٹھی طور پر پڑی۔ اس کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہنسی آئی۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ طور کی چیخ پورے کچن میں گونجے۔ اف اللہ، میں ہوں، کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ آہل نے اپنے کان بند کرتے ہوئے کہا۔ طور نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اسی ظالم کو کھڑا پایا۔ ایک تو اتنی لیٹ آتے ہیں، اوپر سے اچھے بھلے انسان کی جان نکال دیتے ہیں، اوپر سے اندھیرا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا یا میں مرا جاتی۔ اس کے آگے وہ کچھ بولتی، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میرے سوا کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ تو پھر یہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ اور لگتا ہے تمہیں مرنے کا بہت ہی شوق، مگر افسوس یہ میں نہیں ہونے دوں گا۔ آہل نے اس کی بات کاٹی اور تلخی سے کہا۔ اف، اس قدر نفرت تھی لہجے میں۔ طور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے اس کے لبوں سے انگلی ہٹائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور وہیں ساتھ کھڑی رہی۔ آہل نے باہر جا کر دیکھا، یو پی ایس بند ہو گیا تھا۔ اس نے آن کیا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں ابھی بھی طور ویسے ہی کھڑی تھی۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ طور واپس اپنے حواس میں آئی اور برتن لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آہل بھی رفع سے حلیے میں کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ آج کافی عرصے بعد آہل نے اچھے سے گھر کا کھانا کھایا تھا۔ ویسے بوا ہوتی تھی، وہ بناتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ نہ تھا۔ آہل نے دل ہی دل میں اس کے کھانے کی تعریف کی۔ کھانا کھانے کے بعد طور برتن سمیٹنے لگی، جبکہ آہل وہیں کرسی پر بیٹھا رہا۔ طور کو حوصلہ ملا کہ وہ ساتھ ہے، ورنہ ڈر کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پانا تھا۔ اس نے جلدی سب کچھ سمیٹا۔ آہل اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر انجان بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طور کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو کسی احساس کے تحت وہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کا خیال رکھ رہا ہے۔ کام ہو گیا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ طور کی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ میں صبح سے بوا کو بلا لوں گا،
وہ تمہارے ساتھ سارا دن رہے گی، وہ آ کر سب کام کر جایا کرے گی اور جب تک میں نہیں آؤں گا وہ تمہارے ساتھ ہی رہیں گی، اس نے وضاحت دی۔ جی اچھا طور بس یہی کہہ پائی۔ میں اب تھکا ہوا اور سونے لگا، تم بھی سو جاؤ کیونکہ اگر میں سو گیا تو پھر نہیں اٹھنے والا اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری نیند خراب کرے۔ اس کا اشارہ کس جانب تھا طور بخوبی سمجھ گئی تھی، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے فوراً بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی، مطلب آہل آفس جا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما، اوہ اتنی دیر ہوگئی۔ وہ فوراً اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی، بال باندھے اور نیچے کی جانب چل دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، لیکن کچھ یاد آنے پر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون تھیں۔ جی آپ کون بیٹا؟ آہل نے بلایا تھا۔ میں اس کی بوا ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ طور سائڈ پر ہوئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ بیٹا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں اصل میں آج دیر سے اٹھی تھی تو بس۔ چلو آپ بتا دو کیا کیا لوگی، میں بنا دیتی ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ طور کی آنکھوں میں نمی آئی مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ طور بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی گئی، کرسی پر بیٹھ گئی۔ بوا ساتھ ساتھ طور کے لیے ناشتہ بنا رہی تھیں اور باتیں بھی کر رہی تھیں اور طور بس ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بیٹا آپ کے ماما بابا کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں جب چھوٹی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، انہوں نے معافی مانگی۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ طور مسکرائی۔ بیٹا آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ پڑھتی تھی، مختصر سا جواب آیا۔ تو یوں اچانک شادی؟ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی اس سے صرف وہ ہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی کہیں فضا میں شامل تھی جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لون میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ ابھی پھولوں کو چھو ہی رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، آنی یار آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے؟ اس نے اپنے بائیں پھرائے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا جانی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤ گی اور یونی کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ شاباش اندر آؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے میں بھی پھر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا۔ کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا، بعد میں نہیں کروں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ناصور اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملا اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپر نزدیک تھے، سب اسی کی تیاری میں مگن تھے۔ طور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی سب سے دور رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھیں، اس نے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود ایک گاڑی اس کے سامنے آ کے رکی۔ اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدمعاش ٹائپ لگتا تھا۔ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ طور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔
تو اس وقت سر پر حجاب لیے لمبی سی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی تو فوراً سے پیچھے ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ دور آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کا راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں وہ واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی! وہ تقریباً غصے سے دہڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس برو۔ کیا مطلب ریلیکس؟ تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں۔ اس نے غصے سے کہا، یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا ہے تجھے نہیں پتہ اس پرانی سوچ ہے تیری تو اب تک نہیں بدلا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آہل کا دل کر رہا تھا کہ اس کو جان سے مار دے۔ باہر گزرا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا اور اس نے کبھی بھی دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی تھی اور اتنی چھوٹی عمر میں ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے قاعدے و قوانین ہی بھول جائے۔ آہل نے تلخیہ لہجے میں کہا، اچھا برو، سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہے۔ اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصے پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی، جاؤ یار، تم اندر نہیں آؤ گے؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بڑے مزے آئیں گے، عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار آہل دھاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر۔ عفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی آگے دوڑا لی۔ دور گھر آئی، اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں اس لیے۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ بیٹا پکی بات ہے؟ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جی پیاری سی آنی، پکی بات ہے۔ اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا، چلو بیٹا آپ فریش ہو آؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے تو میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ وہ آج ہونے والی واردات آنی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ لڑکا کیسے آیا تھا اور اس کی کلائی تھامنی چاہی تھی، لیکن پھر بھی دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم آہل؟ عفان نے اسے فون کرتے سیدھی سوال کیا۔ کیوں یار، آج تو پلیز مجھے یونی سے پک کر لے گا، خیریت تو ہے؟ ہاں یار، میں وہ بعد میں بتاؤں گا، پلیز تو مجھے پک کر سکتا ہے؟ اوکے میں آ جاؤں گا، تھینک یو، عفان نے کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا۔ کل والا واقعہ اسے ابھی تک یاد تھا، مگر دوست تھا تو جانا پڑنا تھا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی کینزا پر اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونی کے باہر تھا، کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، تم آئے نہیں ابھی تک؟ آہل نے فون اٹھاتے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یار تھوڑا سا کام ہے، وہ بس کر لوں، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ تو ایسا کر اندر آ جا۔ میں کیسے اندر آ جاؤں؟ ظاہری بات ہے ٹانگوں سے ہی چل کر آؤ گے، عفان نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ آہل کو ناچار اندر جانا پڑا، کیونکہ اس کا واپس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ابھی وہ اندر انٹر ہوا تھا کہ
اور ہی نئی دنیا بات تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مگن تھے۔ بلیک شرٹ اور پینٹ پر سن گلاسز لگائے چہرے پہ وہی سنجیدگی لیے وہ قیامت ڈھا رہا تھا اور بہت سی لڑکیوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اپنے اوپر نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بغیر کسی طرف توجہ دیے وہ وہاں سے موجود گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گیا اور عفان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اسی لڑکی پر پڑی۔ وہ آج بھی سر پر حجاب کیے اپنے گرد کالی چادر لپیٹے ہوئے تھی، چہرے پر معصومیت واضح تھی، اپنے ارد گرد سے باخبر نظریں جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، جانے کیوں وہ اس سے سب سے الگ لگی تھی۔ باقی لڑکیوں کی طرح کسی بھی آشائش سے پاک چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر کسی کی طرف دیکھے گراؤنڈ میں آگے بڑھ گئی۔ ابھی عفان کے آنے میں ٹائم تھا، اس نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اس میں مبہور ہو گئی۔ یہ جانے بغیر کے سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر محور تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو سوچا کہ سلام ہی کر لوں۔ اگر اور کوئی اس شخص کو دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی عاہل ہے، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا۔ آج خود ایک لڑکی کو مخاطب کر رہا تھا۔ کر لیا سلام، اب آپ جا سکتے ہیں، طور نے چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ یہ کیا کسی کے سامنے نہ جھکنے والا آج کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو جھکا گیا۔ سوری، بہت سے آپ جیسے لوگ دیکھے ہیں، پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی ایک غلطی سے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ طور کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ کسی کی ایک نہ سننے والا آج خاموشی سے یہ سب سن گیا تھا۔ طور اٹھی، اپنی بک بیگ میں ڈالی اور سائیڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ عاہل نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ طور بے اختیار پلٹی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر ماری۔ عاہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں اب ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ یوں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پہلے معافی مانگتے ہیں اور پھر وہی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے ہی مرد ہوتے ہیں جو اپنے ملک و معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یوں کسی کا بھی بیچ راستے میں ہاتھ تھام لینا کہاں کی شرافت ہے؟ یوں کرنے سے دوسروں کی نظروں میں بھی آپ ہیرو بنے ہوں گے، لیکن میری نظروں میں تمہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ تم گھٹیا ہو، یہ تو مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، لیکن آج مجھے یقین بھی ہو گیا ہے۔ اب کی بار طور کا لہجہ اونچا ہوا تھا، سختی حضور برقرار تھی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے کو بڑھ گئی اور باہر نکل گئی جہاں وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کا بھیڑ دیکھ کر عفان اس جانب آیا اور سامنے منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عاہل اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا، وہ بھی طور کے پیچھے باہر نکلا، عفان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور میں چپ رہوں گا، خاموش تماشائی سب کچھ دیکھتا اور برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ میں اپنی بے عزتی کا حساب ضرور لوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس کی کلائی تھامے، آنکھوں میں غصہ لیے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ضبط اس قدر مضبوط تھی کہ طور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے عاہل نے اس کی کلائی چھوڑی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور اب واقعی ڈر گئی تھی، اس میں جانے کہاں سے ہمت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیفینس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی تھی۔ طور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنی موجود نہیں تھی۔
اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی اور جو اس نے کہا وہ سن کر اسے لگتا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے رکشہ کروایا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ آنی کو بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اسی لیے انہیں فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ تھیٹر کے ساتھ ہیں؟ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، تو نے بامشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں بچا نہیں پائے۔ اٹیک بہت سیویئر تھا، بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور طور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا لیکن طور وہیں زمین پر ڈھیس ہی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو درد ملا بہت گہرا تھا۔ مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا از خود۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ طور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے جانے کا شور اٹھا۔ طور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ طور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہی۔ روتے روتے طور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنی کو آواز دی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کمرہ خالی تھا، یعنی وہ خواب نہیں سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا، وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر گیا۔ اے وقت کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا۔ مجھے نہ سمجھ انسان کو اب ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیتتا رہا کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جاتا تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ طور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں ہی جانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ اٹھی، اپنا حجاب لیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پہ بالکل رونق نہیں تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی طور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ صرف اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چوک پر فوراً اٹھی۔ وہ ابھی اس کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک جسمانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے منگوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ طور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا۔ وہ ایک شخص اندر داخل ہوا۔ طور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز، مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا کیوں
یہاں کیوں رہوں گی؟ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا اور لانج میں نکاح خواہاں کے ساتھ چند گواہ موجود نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے جن لمحات میں بول ادا اور دستخط کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تو صرف وہ الفاظ جو اس سے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی، سب جا چکے تھے۔ طور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ طور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹنے کے سے انداز میں اوپر اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ طور اس سے سختی کی توقع ہی رکھتی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ طور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے، تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے چن چن کر بدلے لوں گا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ طور بستر پر ڈھہ سی گئی۔ وہ لان میں اپنی ہی سوچوں میں ٹہل رہی تھی جب بوا نے آواز دی، بیٹا آ جائیں، کھانا کھا لیں، انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے پیچھے ہو لی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بیٹا اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں نہیں بوا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، اس نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھلا ماؤں کی بات بھی بچوں کو بری لگتی ہے اور ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوا بھی مسکرا دیں اور اسے اس کی خوشیوں کی دعائیں دینے لگیں۔ رات کافی لیٹ آہل گھر آیا تھا۔ طور نے اس کا انتظار کیا، لیکن جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے طور بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کو غصہ آنے لگا، اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن طور طہس مس نہ ہوئی، وہ گہری نیند میں تھی۔ آہل ٹائی کی نوٹ کھول کر اپنی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے اور ریلیکس سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگانے پھونکنے لگا، لیکن طور بالکل بھی نہیں ہلی۔ اب آہل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور زور سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ طور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرا چین برباد ہوا، آہل بڑبڑایا۔ طور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آ گئے، کھانا لاؤں؟ نہیں، کافی لاؤ۔ نہیں تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں ہے مجھے؟ اس نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے سونا ہے تو آپ سو جائیں، میں نے آپ کو کون سا منع کیا ہے؟ میں نے بیڈ پر سونا ہے۔ اف، پورا بیڈ خالی پڑا ہے تو آپ سو جائیں۔ طور جھنجھلائی۔ میں اکیلا سوؤں گا تو میں کہاں سوؤں؟ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے نا، اس پر سو۔ دیکھیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں پر میں سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر طور واپس لیٹنے ہی والی تھی کہ آہل نے اسے زور سے پکڑا۔ میرا دماغ مت کھاؤ، جو کہا ہے وہ کرو، آہل نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ سگریٹ کی سمیل اس کے پاس سے اس قدر تھی۔ طور فوراً اٹھی، اپنا تکیہ اور چادر اٹھائی اور صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آہل بھی فریش ہونے چلا گیا۔ باہر آیا تو طور صوفے پر سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر طور پر ڈالی، خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ فجر کے وقت طور کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی اور وضو باندھا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھنے کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی نظر سامنے لیٹے اس ظالم پر پڑی۔ یا اللہ، تو نے انہیں میرے نصیب میں تو لکھ دیا، جس قدر یہ خوبصورت ہے اسی طرح انہیں اندر سے بھی خوبصورت بنا دے۔ اللہ تو رحیم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، میرے اللہ میری دعا کو بھی قبول فرما۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور باہر لان میں چلی گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ آج کافی عرصے بعد وہ کھلی فضا میں آئی ہے۔ وہ واک کرنے لگ گئی۔ یہ وقت تو ہمیشہ سے اسے بہت پسند تھا۔ آہل کی آنکھ کھلی، اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی، وہ خالی تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ واش روم دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ اب کی بار جسے سچ میں پریشانی نے گھیرا تھا وہ باہر کی جانب بڑھا۔ کچن لانچ کہیں پر بھی وہ نہیں تھی۔ وہ باہر لان کی جانب بڑھا تو اسے سامنے ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہل نے سوال کیا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا۔
वो बगैर जूतों के था वो कर रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, अंदर चलो, बीमार होने का इरादा है क्या? इतनी ठंड है, ऊपर से कोई शॉल भी नहीं ले रखी। टूर ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। रात को तो इसे बिल्कुल ख्याल ना आया कि वो सो रही है। जी मैं आती हूँ, आप चलें, मेरे साथ चलो अभी अंदर, आहिल ने हुक्म चलाया। टूर को नाचार इसके पीछे अंदर जाना पड़ा। नहीं तो इसका भी 1 घंटा और वो करने का इरादा था। नाश्ता बनाऊँ आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ़्रेश हो आऊँ। जी, वो ये कया इसके पास से गुजर गया। सुनो जी, दोनों की आंखें मिली। आहिल ने फ़ौरन आंखें फेर लीं। कुछ नहीं, वो कहकर ऊपर चला गया, जबकि तू किचन की जानिब बढ़ गई। नाश्ता तैयार था, आहिल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है? कहाँ? तूने सवाल किया। आहिल ने इसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी, तूर ने फ़ौरन माजरत की। भला आहिल कहाँ किसी का जवाब देता था। फ्रेंड्स के यहाँ इनवाइटेड है, आहिल ने जवाब दिया। तूर को हैरानगी तो हुई मगर इसने ज़ाहिर नहीं की। जी ठीक है, हम आहिल बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे चल दी। क्या हुआ, कुछ कहना है? आहिल को इसका अपने पीछे आना अजीब लगा। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वो आनी कहती हैं कि अच्छी बीवी अपने शोहर को बाहर तक छोड़ कर आती हैं। आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ तो आपकी बीवी ना। तूने मासूम में से कहा। आहिल को इस पर तरह का प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुराया। तो मतलब पत्थर दिल पिघलना शुरू हो चुका था। दूर भी मुस्कुरा दी। आहिल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, दूर वहीं खड़ी इसकी राह तकती रही। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आहिल ये कहकर बगैर इस पर नज़र डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। तूर ने सैंडल पहने और कमरे से बाहर निकल गई। आहिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इसकी नज़र अचानक सामने इस पर पड़ी तो मानो पलटना भूल गई। तूर काले और लाल रंग का सूट पहने साथ में इसके हमरंग हिजाब, हल्का हल्का मेकअप किए बहुत हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में इसका चेहरा मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। आहिल ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, वो भी क़यामत ढा रहा था। चलें, तूर ने इसे कहा जो अभी तक इसे देख रहा था। हाँ, आहिल गड़बड़ा गया। बैठेंगे तब ही चलेंगे। आप दरवाजे के आगे खड़े हैं, मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ? आहिल हैरान और शर्मिंदा हुआ। भला इसे क्या हो गया था? वो पीछे हुआ, दरवाज़ा खोलकर तूर को बैठने का कहा। तूर बैठी। वो अभी भी इसको समझने से कासिर थी। कभी वो इसका बहुत ख्याल रखता और कभी इस तरह बेखबर हो जाता जैसे जानता ही ना हो। कभी इस कदर जालिम। उफ़। आहिल भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। इस शख्स के कितने रूप हैं, एक वो जाने, एक रब जाने। आहिल घर आ चुका था। बाहर गाड़ियों की कतार से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे काफ़ी लोग हों। आहिल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, फिर घूमकर दूसरी तरफ आया। तूर की जानिब पर दरवाज़ा खोला। तूर शौक थी, या अल्लाह, क्या है ये बंदा? वो बस सोच कर रह गई। तूर बाहर निकली मगर जाने कैसे इसका पाँव फिसल गया। इससे पहले वो गिरती, आहिल ने इसे थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस कदर मोहब्बत थी आहिल के लहजे में। तूर की बीट मिस हुई। वो फ़ौरन संभली। थैंक यू, ये कहकर वो आगे की जानिब बढ़ गई, क्योंकि इसे अपना वहाँ खड़ा रहना दुश्वार लग रहा था। आहिल इसकी कैफियत जान चुका था। मुस्कुराया और इसके पीछे चल दिया। ब्रो, कितनी देर कर दी आने में? अफ़ान ने खफ़ी से कहा, लेकिन ठटका जब आहिल के पीछे अंदर आने वाली शख्सियत को देखा। ये तो वही है। हाँ, ये मेरी बीवी है। आहिल ने इसकी बात काटी। व्हाट, तुम्हारी बीवी? अफ़ान को जैसे धचका लगा। तूर भी इसे देख चुकी थी। इसके चेहरे पर नागवारी वाज़िह थी। मैंने कोई शोशा तो नहीं छोड़ा जो तुम इतना हैरान हो रहे हो? आहिल ने इसे देखते हुए कहा। नो मैन, बीवी? इतनी जल्दी शादी भी कर ली और बताया तक नहीं? हूँ, बस हालात ही कुछ ऐसे थे, आहिल ने जवाब दिया। तूर का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। तूर अपनी ही सोचों में मगन आहिल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात से तब बाहर निकली जब सामने एक लड़की को बैठे देखा। हाय नाइस आलिया,
اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طور اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو طور اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو طور بھی مسکرائی۔ میں عفان کی فرینڈ ہوں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی شادی ہونے والی ہے ہماری، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت باتونی لگ رہی تھی۔ سوری لیکن آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ جی میں آہل کی وائف ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ آہل کی وائف؟ اوہ مائی گاڈ، آہل نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں، کس قدر مصنوع ہے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ اس کے لہجے اور حیرانگی سے لگ رہا تھا جیسے وہ آہل کو جانتی ہے۔ طور اس کی جانب متوجہ تھی۔ طور کو اپنی ہی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دی۔ ایکچولی میں 2-3 بار ہی ملی ہوں آہل سے، ہی از نائس لگا اور ہینڈسم بھی بہت ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ طور بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ باتیں کر رہے تھے جب عالیہ بولنے اور طور سننے میں مگن تھی، جب آہل اور عفان وہیں آئے۔ یار آہل تم نے شادی کر لی اور بتایا تک نہیں، دیٹس ناٹ فیئر، عالیہ نے گلہ کیا۔ بس کیا بتاؤں، اس نے طور کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ طور آگے اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ حرکت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اوہ ہو، لگتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہے، عفان نے شرارت سے کہا، جبکہ طور کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ سب کا قہقہہ فضا میں گونجا۔ اب چلو میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، آہل نے کہا۔ عفان اسے چھوڑنے گیٹ تک گیا۔ طور اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ شکر ہے تم نے اسے انہیں معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب وہ سب جو یونی میں ہوا تھا، عفان نے وضاحت دی۔ آہل خاموش رہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بھابھی آئی ایم سوری، اس حرکت کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ عفان سچ میں شرمندہ لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، طور نے مختصر سا جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ، عفان مسکرایا۔ طور بھی مسکرا دی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کے بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ آہل گھر پہنچ کر سیدھا اپنے روم کی طرف چلا گیا۔ طور نے اپنا حجاب کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گئی اور کافی تیار کرنے لگی، کیونکہ آہل کو سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی۔ کافی بنا کر وہ بھی روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو آہل صوفے پر نکیسے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلیوں اور انگوٹھے سے سر کو مسل رہا تھا۔ کافی؟ طور کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال تھیں۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے مگ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ طور آگے بڑھنے لگی۔ رکو، آہل نے غصے سے کہا۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی آہل لگ رہا تھا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ طور کو اس کی لال انگارے آنکھوں سے صحیح محسوس میں خوف ہو رہا تھا۔ طور وہیں کھڑی رہی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں، آہل دھاڑا۔ طور فوراً وہاں بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس ہاتھ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ آہل واقعی اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز میرا ہاتھ، طور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شش، خاموش، بالکل خاموش، آہل نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے بہت نزدیک تھا۔ آہل نے کافی کا مگ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی اس کے ہاتھ پر ڈالتا، طور نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل واپس اپنے حواس میں آیا۔ اوہ مائی گاڈ، یہ میں نے کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اپنے ہاتھ پر سر پھیرا، غصے سے کافی کا مگ دیوار پر دے مارا۔ غصہ اس قدر تھا کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائی اور سامنے سائے ٹیبل پر دے ماری۔ ٹیبل کی کرسیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ آہل کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ طور بھاگ کر نیچے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہانے لگی۔ وہ آہل سے بالکل یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ اسی طرح روتے روتے جانے کا وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوگی۔ ساری رات آہل نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری۔ وہ پریشانی میں سگریٹ سلگاتا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس حرکت کے بعد۔ اس دن آہل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آہل کے جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر اندر کمرے میں
چلی جاتی اور اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے اندر چلی جاتی۔ صبح آفس ٹائم آہل تیار ہو کر نیچے آیا مگر اسے طور کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو سامنے ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے ناشتے کو گھورا، بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے وہ باہر چلا گیا۔ آفس میں وہ سارا وقت اس سے ہی سوچتا رہا، نہ کام میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کہیں۔ اس نے غصے سے کیز اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ طور بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور آہل کی کار گراج میں داخل ہوئی۔ یہ وقت تو آہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بھاگتی آہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ طور وہاں سے گزرنے لگی جب آہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آہل غصے سے بولا۔ کیا طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو سب تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا، کیا یہ سب ہے؟ آہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ طور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ طور بالکل بھی وہی والی نہیں لگ رہی تھی۔ آہل نے پھر بھی اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں جانتی ہوں، شوہر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، طور نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آہل جبکہ وہیں کھڑا اس کی راہ تکتا رہا۔ تم جو ناراض ہو، یوں لگے ساری دنیا ویران ہو۔ آج بھی آہل طور کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے کیوں اس کی عادت ہو گئی؟ نفرت نہیں، تم نے تو پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ تم نے بھی تو اس سے بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دی اس کو۔ نہیں، ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ میں بھی سب کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی؟ کیا جو تم نے کیا تھا وہ صحیح تھا؟ نامحرم ہو کر اسے چھوا تھا۔ اب کی بار خاموش رہی، پھر جواب آیا، لیکن نہیں، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو جب تم نفرت ہی کرتے ہو اس سے؟ نہیں تو میں تو نہیں کر رہا انتظار۔ کیوں سچائی سے منہ پھیر رہے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تم اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، میں کیوں بھلا اس کے سامنے جھکوں؟ اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو کیا یہ شدت نفرت شدت محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے دور بھاگ رہے ہو وہ اسی قدر تمہارے قریب آ رہی ہے، اور تمہیں اپنا بھی نہیں پتہ چلا کہ تم بدلہ لینے کی خاطر کس قدر آگے بڑھ گئے ہو کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا ہے۔ لیکن اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر مختصر سا جواب آیا۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ اپنی محبت کا اظہار کر کے؟ دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی اور دل نے طور کی محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دل میں آن بسی تھی لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اسے نفرت تو وہ ایسا کر گئی، دور بھاگ جا، محبت نے اپنے قدم جما لیے تھے۔ اٹھو، کمرے میں چلو۔ آہل طور کے کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں ہی تو ہوں، طور نے لہجے میں جواب دیا۔ جانتا ہوں کمرے میں ہو، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، طور نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو، میں آرام سے کہہ رہا ہوں، چلو، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سخت ہوا۔ طور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا اور سوال کیا۔ نہیں جانا، آپ بہت عجیب ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی زخم دیتے ہیں، خود ہی اس پر مرہم رکھتے ہیں، اور پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ بہت محبت ہے آپ کو مجھ سے، اور پھر کبھی مجھ پر کافی پھینکنے لگتے ہیں۔ عجیب طور بچوں کی طرح انگلی پر اس کے کارنامے گنوا رہی تھی۔ آہل اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا دیکھا، آپ ہنس رہے ہیں؟ اف اللہ! طور کے رونے میں شدت آئی۔
اوکے آئی ایم سوری، اب نہیں ہنستا پکا۔ آہل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف تھی، آہل نے سوچا۔ ادھر دیکھو، آہل نے اس کی ٹھوڑی سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے میں چلو، میں نہیں کچھ کہوں گا، آہل نے اب کی بار پیار سے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں سچ، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بے شک چل کر دیکھ لو، آہل نے اس کے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ تو نے بے اختیار آہل کا بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے تو اگر تم نے یہیں سونا ہے تو سو جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ آہل جانتا تھا کہ تو اندھیرے میں ڈرتی ہے، اس لیے جان کر بولا۔ نہیں تو کس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اور ابھی جاؤں گی۔ پھر طور نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ آہل اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرایا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے ہو لی۔ ارے واہ، کہاں جا رہے ہو؟ آہل نے اسے صوفے کی جانب بڑھتے دیکھ کر کہا۔ سونے، مجھے نیند آ رہی ہے تو یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ تو کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ طور نے سوال کیا۔ نہیں، میں بھی بیڈ پر سوؤں گا، لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں اکیلا سوؤں گا۔ طور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے سوال کیا۔ ہاں لیکن وہ تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا تم سے نفرت، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تم مجھے بری لگتی تھی، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری، طور نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو؟ آخرکار تم نے مجھے ہرا دیا۔ اوفو، کیا بولے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ طور کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ طور، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی ہے، مگر میرے دل میں نہیں بنا سکتی۔ لیکن میں غلط تھا، تم نے نہ صرف اس گھر میں، اس کمرے میں، بلکہ میرے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ آہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آج سے آہل تمہارا ہوا، آہل نے طور کو اپنے ساتھ میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ طور اس کے اظہار پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ نے اس کے دل میں طور کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ کبھی الفاظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں، اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔